بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ پہلے فرائض وضو بتائے گئے تھے کہ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں، آج نواقض وضو وہ چیزیں کہلاتی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نواقض وضو 8 ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے پیشاب یا پخانہ کرنا، دوسرے نمبر پہ جسم سے ہوا کا خارج ہونا، اور تیسرے نمبر پہ جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکلنا اور نکلنے کے بعد بہہ جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھا منہ بھر کے قے کرنا، یعنی الٹی کرنا، منہ بھر کے کرنا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیٹ کر یا ٹیک لگا کے سو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی شخص دیوانہ ہو جائے، عقل اس کی کچھ وقت کے لیے چلی جائے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے ہوشی کا طاری ہو جانا وہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اور نماز کی حالت میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت میں اس نے قہقہا لگایا، یعنی اتنی آواز سے وہ ہنسا کہ دوسرے تک اس کی آواز آئی، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ 8 نواقض وضو ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کو نماز کے فرائض اور نماز کی شرائط بتا دوں۔ 7 چیزیں نماز کی شرائط کہلاتی ہیں اور 6 فرائض نماز ہیں۔ شرائط نماز وہ چیزیں کہلاتی ہیں جن کا موجود ہونا ضروری ہے، اس کے بعد بندہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ ان 7 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور سطر کا چھپا ہوا ہونا، قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا اور نیت کرنا۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں۔ ان میں سطر کا چھپا ہوا ہونا سے مراد مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہوگا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور خواتین کے لیے پورے جسم کا چھپانا ضروری ہے، سوائے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے سارے کا سارا جسم سطر ہے۔ نیت نماز کی کرنا کہ جو نماز ادا کر رہا ہے وہ نماز کون سی ہے، یہ بھی شرائط نماز میں سے ہے۔ نماز کا وقت ہونا سے مراد یہ ہے کہ جو نماز ادا کر رہا ہے اس نماز کا وقت موجود ہو، وقت داخل ہو گیا ہو اور مکروہ اوقات میں سے کوئی وقت نہ ہو۔ اس کے علاوہ نماز کے 6 فرائض ہیں، اگر وہ فرائض میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ ان میں سے سب سے پہلا فرض وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ اس تکبیر کو کہتے ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ یہ نماز کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض ہے۔ اس کے بعد قیام کرنا، قیام کہتے ہیں نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، یہ قیام ہے۔ قیام دوسرا فرض ہے۔ قیام کی حالت میں قرآن کریم کا پڑھنا یہ قرات کرنا کہلاتا ہے، یہ تیسرا فرض ہے۔ رکوع کرنا چوتھا فرض ہے، اور ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ 5واں فرض ہے۔ اور قاعدہ اخیرہ میں ہر نماز کی آخری رکعت میں جو قاعدہ کرتے ہیں، 2 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد 3 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کا، اور 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت میں جو قاعدہ کیا جائے گا، قاعدہ کہتے ہیں نماز کے آخر میں تشہد کے لیے بیٹھنا۔ تو اتنا وقت بیٹھنا فرض ہے جتنی دیر میں تشہد پڑھا جا سکے۔ تشہد کہتے ہیں التحیات کو، جتنی دیر میں وہ پڑھا جائے گا اتنی دیر تک بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص ان فرائض میں سے کوئی ایک فرض چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا اعادہ یعنی نماز کو لوٹانا ضروری ہے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔